اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 96 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم الصید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ حرم علیکم صید البر وما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ احل لکم حلال کر دیا ہے تمہارے لیے، صید البحر شکار، صید شکار، البحر پانی کا۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ احرام کی حالت میں انسان شکار نہیں کر سکتا، شکار منع کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی مزید وضاحت فرما کے انسانوں پہ اپنا کرم فرما رہے ہیں کہ جو پانی کے اندر رہنے والے جانور ہیں جو انسان کھاتا ہے جیسے مچھلی ہے، اس کا شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ آپ شکار بھی کر سکتے ہیں، اس کو کھا بھی سکتے ہیں، اس کا شکار بھی کر سکتے ہیں، وطعامہ اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں، متاعن اس میں فائدہ ہے، اس میں بھلا ہے، لکم تمہارے لیے، یہ تمہاری سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کر دیا ہے کہ پانی کے جانور، دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو جانور ہیں جو اس کے اندر رہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی، ان کے شکار کر سکتے ہو تم جب تم احرام کی حالت میں، وللسیارۃ ہے، اور جب تم مسافر ہو، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو ان کے قریب رہتے ہیں، دریاؤں کے کنارے یا سمندر کے قریب رہتے ہیں یا جھیلوں کے قریب رہتے ہیں، ان کے لیے بھی، اور جو مسافر وہاں سے گزریں گے وہ بھی اس سے شکار بھی کر سکتے ہیں، ان کو کھا بھی سکتے ہیں، حج کے لیے جانے والے مسافر یا دوسرے مسافر۔ وحرم علیکم اور حرام کیا گیا ہے اوپر تمہارے، صید البر خشکی کا، خشکی میں خواہ وہ جنگل میں ہو یا کسی عام زمین میں ہو، کہیں پہ بھی ہو، تو زمین کے اندر جو جانور ہیں ان کا شکار حرام ہے، ما دم تو حرما جب تک تم احرام کی حالت میں ہو۔ لیکن پانی کے اندر، جھیل کے اندر، دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو جانور ہیں جن کو اللہ نے حلال کیا ہمارے لیے، ان کو کھا سکتے ہیں، ان کا شکار بھی کر سکتے ہیں، ان کو کھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن جو خشکی کے جانور ہیں، خواہ وہ جنگل میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں، ان کو حلال نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ احرام کی حالت میں تمہارے اوپر حرام ہے، جب تک احرام، جب احرام کھل جائے گا پھر وہ احرام کی پابندیاں ختم، کیونکہ احرام جو ہے وہ اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ ہے، وہ یونیفارم پہن لیا جس کے رول ریگولیشن الگ ہوتے ہیں، تو پھر ان رول ریگولیشن کو فالو کرنا ہے جو اللہ نے اس یونیفارم کے لیے رکھے جو دو چادروں کے اندر ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ کی مانتے رہو، نیکیاں کرتے رہو اور گناہوں سے بچتے رہو، یہی تقوی ہے۔ اللہ زی، وہ ذات، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم سب نے اکٹھے ہونا ہے۔ یہ کیوں وارننگ ہے سب کے اکٹھے ہونے کی؟ کہ وہاں سب اکٹھے ہوں گے اور دنیا میں جتنے اعمال کیے ہیں، جو کچھ بھی کیے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کا اپنے رب کے سامنے حساب دینا پڑے گا، اور پھر جب اللہ جس پہ اپنا فضل کر دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، اور جس سے رب ناراض ہوگا، جو رب کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلا گیا، وہ اس دن خسارے میں ہو گیا۔ اللہ کی مرضی جس کو معاف کرے، اللہ کی مرضی جس کو پکڑے، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ وجعل اللہ، اور بنایا ہے اللہ نے، الکعبۃ، کعبہ کو، خانہ کعبہ کو، وہ جو ایک کمرہ ہمیں نظر آتا ہے اور ساتھ حتیم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے البیت الحرام، حرمت والا گھر۔ دنیا میں بے حساب گھر ہیں، ہر طرح کے بڑے بڑے خوبصورت، بہت بڑے 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 قیمتی، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو اپنا گھر بنایا ہے۔ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو۔ یا کچھ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو جیسے پانی کے اوپر ایک بلبلہ ہوتا ہے ابھرا ہوا، تو یہ ایسے ابری ہوئی جگہ تھی، اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو اس طرح ابری ہے یا نہیں ہے، لیکن پوری دنیا میں ہر انسان کو پتہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا مرکز ہے، ایک جانی پہچانی، ایک نون جگہ ہے جو دنیا کا کافر بھی جانتا ہے اور مسلمان تو جانتا ہی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو چن لیا اپنے لیے اور اس کو اپنا گھر بنایا، اور گھر بھی حرمت والا، عزت والا ہے۔ جو اللہ اپنے ساتھ چیز منسوب کر لے اس کی
عزت کتنی بڑھ جاتی ہے، اور جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی کتنی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو اعمال اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول ہو جاتے ہیں۔ یعنی جس چیز کی نسبت خالص اللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے اس کی عزت میں، اس کی حرمت میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارا بھی اپنے رب کے ساتھ ایسا ہی تعلق ہو جائے کہ ہماری بھی اس دنیا میں بھی قیمت بڑھ جائے، عزت بڑھ جائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنا خاص فضل اور کرم اپنی عنایات کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ نے کعبہ کو، بیت اللہ کو اپنا بیت الحرام بنایا، عزت والا گھر بنایا، امن والا گھر بنایا، حرمت والا گھر بنایا۔ قیام للناس، یہ لوگوں کو قائم رکھنے کی جگہ ہے، یہ لوگوں کا مرکز ہے، یہ اتحاد ملت ہے ایمان والوں کی، سب کا مرکز ایک ہی ہے، سب ادھر کھنچ کے جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں، حج وہاں پہ ہوتا ہے، عمرہ وہاں پہ ہوتا ہے۔ انسان خوش قسمت ترین لوگ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جو مکہ میں رہنے والے ہیں۔ قیام للناس، اور یہ قائم رکھنے کے لیے سب لوگوں کو، یعنی سب لوگوں کو اکٹھا ایک مرکز کے اوپر قائم رکھنے کے لیے جو ظاہری شکل ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بنایا۔ یعنی دنیا کے گھروں میں اگر عزت والا کوئی گھر ہے، کوئی حرمت والا گھر ہے، تو وہ میرے اللہ کا گھر ہے۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ صاحب اختیار ہیں، انہوں نے اس کو پسند کیا جگہ کو اور اس کو بنایا۔ اور اگر دیکھا جائے تو کیسی جگہ ہے، چاروں طرف پہاڑیاں، سارا پانی گر کے اس کی طرف آتا ہے، لیکن پھر بھی دیکھیں بن بھی رہا ہے، تعمیر بھی ہو رہا ہے، لوگ جا بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ کا کیا ہوا۔ اور لوگوں کو قائم رکھنے کی کیسے جگہ، اتحاد ملت کیسے ہے کہ اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ خانہ کعبہ پہ نظر انسان کی جب پڑتی ہے تو ثواب ہے، اور پہلی نظر جب پڑتی، جب انسان حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے تو جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں ہر روز جب پہلی نظر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان اتنی بلند ہے، اتنا فضل زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سب کچھ عطا کرنے والے ہیں۔ وہیں پہ سارے لوگ طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ کو راضی کرنے کی اس گھر کی حرمت۔ ایک نماز پڑھو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ کاش اس کو کچھ نمازیں تو وہاں مل جائیں زندگی کی۔ حج وہاں پہ ہوتا ہے، عمرہ وہاں پہ ہوتا ہے، امن کی جگہ وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا شہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بڑی محبت تھی، یعنی ہر طرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ وہاں پہ امت کے اتحاد نظر آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے مسلمان آئے ہوتے ہیں اور آپس میں ملتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ہر طرف امن ہی امن ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے، کہیں پہ کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور دنیا کا ہر رزق موسم بے موسم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج بھی اور آج سے پہلے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں ہر چیز، ہر رزق، ہر سہولت، ہر نعمت اللہ نے وہاں پہ دے دی۔ وہ علم سیکھنے کی جگہ ہے، وہاں سے علم کے سرچشمے پھوٹے، نبوت کے سرچشمے پھوٹے، آج بھی وہ بھی علم کی جگہ ہے، لوگ ملتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ تو یہ ہے قیام للناس، لوگوں کا ایک مرکز ہے، لوگ ایک مرکز پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حرمت عطا فرمائی ہے 4 مہینوں کو۔ والہدیہ، اور قربانی کے جانور، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی عزت والا اور حرمت والا بنایا۔ والقلائد، اور جن کے گلے میں نشانیاں ڈال دی گئی ہیں، وہ قربانی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ جانور بھی ہو سکتے ہیں جن پہ حاجی سفر کر کے دور سے آتے ہیں اور اس پہ سفر کر کے واپس جانا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے اور حرمت والے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھیڑا جاتا ہے، کیونکہ یہ نشانی ہے، ان کے گلے میں ہار ہے کہ ان کا تعلق کن سے ہے؟ حاجیوں کے ساتھ ہے، یا تو یہ قربانی کے لیے آئے ہیں یا حاجی ان پہ سوار ہو کے آئے ہیں اور حاجیوں نے ان پہ سوار ہو کے واپس جانے کا۔ ذالک، یہ اس لیے، یہ سب کچھ اس لیے، لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، میرا رب سب کچھ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ انسان تجھے بھی یہ یقین ہو جائے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو حرمت والا بنایا، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اتحاد ملت کی یہ نشانی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ میرے رب کا ہر حکم، وہ خواہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، دانائی سے بھرا ہوا ہے، اور انسانوں کے بھلے کے لیے ہے۔ ان اللہ، یہ کہ اللہ بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔
اللہ ताला हर चीज़ को जानने वाला है, सब कुछ उसके इल्म में है। जो कुछ इंसान करते हैं, इंसान की नीयतों को, दिलों को और इंसान के अमाल को, सबको अल्लाह जानते हैं। एहलमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये भी जान लो ए इंसान, तुझे ये इल्म होना चाहिए। ये इल्म तब आएगा इंसान को जब इंसान कुरान पढ़ेगा। ए कुरान पढ़ने वाले, ए कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह पे यकीन रखने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाले, उम्मती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जान ले अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह ताला सख्त अजाब देने वाला है। किसको? जो अल्लाह के नाफरमान है। आज हमारा तारफ़ ज़िंदगी में बचपन से लेकर मरते दम तक बग़ैर कुरान पढ़े यही तारफ़ है, क्या है? कि अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। अल्लाह अपने तारफ़ करवा रहे हैं। पहले अल्लाह फरमा रहे हैं कि शदीदुल इक़ाब, जो अल्लाह की नाफरमानी करेगा। एक छोटी सी बात है, दुनिया में माँ बाप की अगर बात ना माने तो माँ बाप कितने नाराज़ होते हैं और कितनी मुश्किल से राज़ी होते हैं, और फिर इंसान ख़ुद भी महसूस करता है कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। और रब करीम जिसने सारा कुछ दिया है, जिसकी नेमतों को हम गिनना चाहें गिन नहीं सकते, जो अपने साथ मंसूब हैं, जो ज़बान के ज़रिए, जायके के ज़रिए, और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दिए हुए दूसरी चीज़ें हैं, माल दौलत, औलाद, बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, गिन नहीं सकता इंसान। ये सूरज, चाँद, सितारे सब इंसान की खिदमत में लगे हुए हैं, सब। अल्लाह ताला अगर इनका हिसाब लेगा इंसान से तो अल्लाह उसको शुक्र अदा करना चाहिए ना अल्लाह का। तो अल्लाह फरमा रहे अपना तारफ़ में कि अल्लाह ताला अपने नाफरमानों को सज़ा ज़रूर देगा, शदीदुल इक़ाब, बड़ी सख्त सज़ा देगा। व अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला भी है। जो अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करता है, उसके अंदर जितनी कमी रह जाती है, जितनी कोताही होती है, कि इंसानी लगज़ें होती हैं, अल्लाह उनको माफ़ फरमा देगा। गफ़ूर होता है बख्शने वाला, गुनाहों को बख्शने वाला। तौबा करते हैं इंसान के गुनाह बख्शे जाते हैं, गुनाह ख़त्म हो जाते हैं उसके नामा अमाल से। बल्कि अगर खुलूस से करता है तो इतनी नेकियां अल्लाह ताला अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला पकड़ पे आए तो वो पकड़ने वाले हैं, और गुनाहगारों को और अल्लाह अपने नाफरमानों को ज़रूर पकड़ेंगे। और अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, जो नेकी करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के हुक्मों के चलने की कोशिश करते हैं, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनकी बख्शिश फरमा देंगे, कि वो गफ़ूर हैं, गुनाहों को दूर करने वाले हैं, बख्शिश करने वाले हैं, गुनाहों को ढांपने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं, रहीम हैं और रहम करने वाले हैं। रहीम अल्लाह की वो सिफ़त है जो ईमान वालों के लिए है, जो नेक लोगों के लिए है। रहमान अल्लाह की वो सिफ़त है जो पूरी मखलूक के लिए, ख़ां कोई अल्लाह का फरमाबरदार है या अल्लाह का नाफरमान है, इससे हट के उसको दुनिया की हर ज़रूरत मिल रही है। जैसे अल्लाह की रहमत है, बारिश होती है, वो गंदी जगह पे भी बरस रही होती है और साफ़ जगह पे भी बरस रही होती है, लेकिन नताइज दोनों पे मुख्तलिफ निकलते हैं। ऐसे ही बिल्कुल कुरान और अल्लाह की रहमत और अल्लाह का दीन है कि ये सब लोगों के लिए आया है, लेकिन जिनके दिल साफ़ सुथरे, खूबसूरत ज़मीन है, वहाँ खुशबू भी आएगी, फूल भी निकलेंगे, फसलें भी अच्छी होंगी। और जो गंदगी के ढेर हैं, वहाँ पे ताफ़न आएगा, नाक पकड़ के वहाँ से गुज़रना पड़ेगा। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए, बोलते हुए हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।